قائم مقام قونصل جنرل آف پاکستانی سفارت خانہ برمنگھم و پاکستان کے فرسٹ سیکرٹری مرحوم کامران احمد ملک کی نماز جنازہ درجنوں سوگواران کی موجودگی میں مرکزی جامع مسجد برمنگھم میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ مرکزی امام و خطیب مسجد امام اسد MB نے پڑھائی، جبکہ اس موقع پر سفیر پاکستان و پاکستانی ہائی کمشنر برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل، سینئر آفیسر وزارت خارجہ پاکستان سردار عدنان رشید، ڈپٹی ہائی کمشنر حسیب بن عزیز، پریس منسٹر علی نواز ملک کے علاوہ ممبر برطانوی پارلیمنٹ طاہر علی، چیئرمین مرکزی جامعہ مسجد برمنگھم چودھری محمد افضل، سابق لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر شفیق حسین شاہ، کونسلر وسیم ظفر، کونسلر ماجد محمود، کونسلر محمد ادریس، کونسلر ذاکر اللہ، صدر پاکستان مسلم لیگ نون مڈ لینڈ چودھری محمد شکیل، صدر پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈ چودھری شاہ نواز، صدر گریٹر برمنگھم چیمبر آف کامرس ڈاکٹر ناصر اوان، پرویز اقبال وڑائچ ویسٹ مڈ لینڈز ایریا مینیجر PIA، نامور کاروباری شخصیات میاں مقبول احمد، اشتیاق لطیف، عادل منظور، افتخار احمد، اظہر محمود، سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات نے برطانیہ بھر سے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد قائم مقام قونصل جنرل آف پاکستانی سفارت خانہ برمنگھم کو مقامی قبرستان سٹن نیو ہال میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک بڑا دکھ کا موقع ہے۔ کامران ہمارا چھوٹا بھائی تھا، ایکٹنگ کونسل جنرل، یہاں پہ بیمار تھا، 7-8 ماہ سے ہم ملتے رہے، اس کو دعا کرتے رہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اتنی زندگی رکھی تھی۔ تو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ہماری فارن سیکرٹری صاحبہ کی طرف سے، فارن آفس فریٹرنیٹی کی طرف سے، ہمارے سفارت خانے کی طرف سے بہت کنڈولنسز اور دعا کہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام اللہ پاک اسے عطا فرمائے، اور اس کی فیملی، چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہیں، ان کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور یہ مومنٹ ان کے لیے آسان کریں۔ آج ہمارے لیے بڑا سیڈ دن ہے کہ جناب کامران ملک صاحب اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں نے یہاں پر جتنے بھی کونسل جنرلز کو میں جانتا ہوں، میرے خیال میں ہی واز ون آف دی بیسٹ کونسل جنرل۔ بےحد افسوس کے دن پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں سینٹرل مسجد میں۔ ہمارے کونسلر جنرل، ایکٹنگ کونسلر جنرل کامران صاحب پچھلے جولائی میں آئے تھے، اور یقین مانیں کہ اتنی جلدی انہوں نے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور پاکستان کا جو ہے نا ہمیشہ جھنڈا بلند رکھتے تھے، اور ہمیشہ ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ایک اتنا اعلیٰ ڈپلومیٹ آئے ہوئے ہیں جو سب کے لیے دروازہ کھلا رکھتا تھا، ہر بندوں کی بات سنتا تھا۔ برمنگھم سفارت خانے جس طرح کی ملک کامران صاحب مرحوم مغفور خدمات سر انجام دے رہے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ کامرانی خدمات تھی۔ سارے پاکستانی غمخوار ہیں ملک کامران صاحب، جو کہ ہمارے کونسلر تھے یہاں پر برمنگھم کونسلیٹ کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور اعلیٰ درجات جنت کے اندر انہیں دے۔ کونسل جنرل کامران صاحب کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، یہاں جتنا عرصہ ہو رہا ہے انہوں نے کمیونٹی کی خدمت میں کافی کام کیا، اور کام کے علاوہ وہ اچھے انسان تھے، ہنسمکھ تھے، اور لوگوں کے کام کرنے میں دلچسپی ہمیشہ لیتے تھے۔ ہمارے پاکستان کے گورنر جنرل صاحب بہت ہی نفیس انسان تھے۔ وہ جب کبھی بھی کسی کمیونٹی کے کسی فرد کو بھی ضرورت پڑتی تھی، وہ ہر کسی کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان کے کونسل جنرل کامران ملک صاحب کی وفات پہ پوری کمیونٹی افسردہ ہے، اور وہ انتہائی نیک اور شفیق انسان تھے، ہر کسی کا خیال رکھنے والے انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کم زندگی دی ہے، اور جتنی بھی سروس برمنگھم کے اندر ہے کمیونٹی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آج کامران صاحب کے جنازے میں شرکت کر کے ایک بڑے ہی نوبل اور ہمبل سول کا جنازہ پڑھ کے بڑا افسوس بھی ہوا ہے، اور جتنا چھوٹے ٹائم میں، تھوڑے مختصر ٹائم میں انہوں نے برمنگھم کی پاکستانی کمیونٹی میں اپنا اثر چھوڑا ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جبکہ اس موقع پر دور و نزدیک سے آئے ہوئے دوست احباب اور دیگر نے مرحوم کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا، اور سوگواران کامران احمد ملک کی اہلیہ، 3 بچوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے لیے صبر جمیل کی خصوصی دعائیں بھی کی۔
SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔